بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دی کرسچن اسکول سے آپ کو اردو کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کے عنوان جان لیتے ہیں۔ ہمارا آج کے سبق کے عنوان ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ حکایت نمبر 1 پیاسا کتا، حکایت نمبر 2 بھوکی بلی۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد جانیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، جملے میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر سکیں، شیخ سعدی کے بارے میں جان سکیں، حکایت بیان کرنے کے مقصد کو جان سکیں، سبق کی پڑھائی روانی سے کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسم معرفہ کی طرف۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص نام، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلاً لاہور، قائد اعظم، قرآن مجید، علامہ اقبال وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے ہی نام ہیں، لاہور، قائد اعظم، یہ سب خاص نام ہیں۔ لاہور اور کوئی نہیں ہے، قائد اعظم اور کوئی نہیں ہے، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اسی طرح علامہ اقبال۔ جو کسی خاص نام، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام نام، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کرسی، میز، کتاب وغیرہ۔ اب کوئی سی بھی کرسی ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی میز، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ ہاں، اگر کتاب میں قرآن مجید دیا ہوتا تو وہ اسم معرفہ ہوتا۔ اب کوئی سی بھی عام کتاب اسم نکرہ ہی کہلائے گی۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں اسم معرفہ کے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں۔ علی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ سارہ لاہور میں رہتی ہے۔ آپ نے ان جملوں میں اسم معرفہ کے الفاظ کو زیر کشید کرنا ہے۔ یہاں پہ کچھ جملے اسم نکرہ کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ یہ کرسی لکڑی کی ہے، بازار میں بہت سے پھل ہیں، میرے پاس ایک قلم ہے۔ یعنی کہ ان جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسی، پھل، قلم، یہ سب عام چیزیں ہیں جو بہت سی تعداد میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اوپر والے جملوں میں دیکھیں تو قائد اعظم، پاکستان، قرآن پاک، لاہور، سارہ، یہ خاص نام ہیں جو کسی کے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان جملوں کی کاپی پہ تحریر کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی حکایت کی طرف۔ حکایت پڑھنے سے پہلے ہم شیخ سعدی کے تعارف کے بارے میں جانیں گے۔ شیخ سعدی کا نام شرف الدین تھا، لقب مسلم الدین اور تخلص سعدی تھا۔ بچپن ہی میں والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ تعلیم شیراز اور بغداد میں حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران چھوڑ دی، کئی ممالک کی سیاحت کی اور کئی بار حج ادا کیا۔ 1256 کے بعد شیراز واپس آئے۔ اسی زمانے میں ایران فارس کہلاتا تھا اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی کی حکومت تھی۔ 1257 میں بوستان اور 1258 میں گلستان لکھی۔ بوستان نظم اور گلستان نثر پر مشتمل ہے۔ دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں دراصل اصلاح اور خیر پھیلانے کے لیے لکھی گئیں۔ آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہے جتنی خود شیخ سعدی کے زمانے میں تھی۔ اب ہم ان کی حکایت پڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 1 پیاسا کتا۔ کوئی قافلہ ایک جنگل سے گزرا، قافلے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ قافلہ دور نکل گیا اور کتا پیچھے رہ گیا۔ بیچارے کو راستہ نہ ملتا تھا۔ اسے جنگل میں بھٹکتے کئی دن گزر گئے۔ آخر بھوک پیاس کے مارے ہلنے کی سکت نہ رہی اور زبان منہ سے باہر نکل آئی۔ اتفاق سے ایک نیک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، اسے کتے کی حالت پر رحم آ گیا۔ نیک آدمی نے اپنی پگڑی کھولی اور کلا سر سے اتاری، کلا کا ڈول بنایا اور پگڑی کی رسی اس طرح کنویں کے پانی سے نکال کر کتے کو چند گھونٹ پانی پلائے اور کچھ ٹکڑے روٹی کے کھلائے۔ کتے کی جان میں جان آئی۔ تب نیک آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا اور کہا،
جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور یہ بشارت دی کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کے عوض تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے ایک کتے کے ساتھ ایک ذرا سی نیکی کی کہ وہ پیاسا تھا اور اس کو اپنی کلا میں پانی پلایا اور اس کے عوض اس کے سارے دنیا کے اس کے جو سارے گناہ تھے بخش دیے گئے۔ حقائق کا دراصل مقصد ہی سبق کا مول ہے، یعنی کہ ان حقائق سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت تھی، اس میں ہمیں خیر اور اصلاح کی بات پتہ لگتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو کبھی نیکی ہماری رائے گا نہیں جائے گی۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ قافلہ، کارواں، مسافر اور تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرتا تھا۔ سکت، طاقت، قوت، بشارت، خوشخبری، عوض بدلے میں، کلہ وہ ٹوپی جس کے گرد صافہ باندھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 139 میں آپ نے ان سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ کتے میں ہلنے کی سکت کیوں نہ رہی؟ کیونکہ کتا زخمی تھا، اس لیے اس میں ہلنے کی سکت نہ رہی۔ نیک آدمی نے اس کی مدد کیسے کی؟ نیک آدمی نے اس کو پانی پلا کر اس کی مدد کی۔ نیک آدمی کو کس نے کیا بشارت دی؟ نیک آدمی کو پیغمبر نے، اس زمانے کے پیغمبر نے اپنے پاس بلایا اور بشارت دی کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کے عوض تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ نیک آدمی نے اس کتے کی مدد کیوں کی؟ جی، نیک آدمی نے اس کتے کی مدد اس لیے کی کیونکہ اس کو کتے کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ اچھا، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ لکھیں، یا آپ نے جو سوال نمبر 5 ہے خود سے کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سکت، عوض، جنگل، رحم، پیاس، نیکی۔ اس حقائق کا سبق کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 3، اس حقائق کا سبق کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے اپنی کوشش سے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس صفحے پر قواعد مترادف الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے یہ کتاب پر ہی حل کرنے۔ بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ کل رات تاجروں کا ڈیش شہر میں داخل ہوا۔ کارواں، مین، مترادف کہتے ہیں ایک جیسے معنی والے۔ کل رات تاجروں کا قافلہ۔ میرا گھر میری خالہ کے گھر کے بہت ڈیش قریب ہے۔ اس سال عبدالکسان کو اس کی فصل کے ڈیش بدلے میں بہت اچھی رقم ملی۔ ملا نصیر الدین اپنے آپ کو بہت ڈیش سمجھتے تھے۔ میرے محلے کا دکاندار بات بات پر ڈیش تکرار کرتا ہے۔ جی، یہ والے الفاظ میں نے اس لیے نہیں بتائے کیونکہ یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، آپ نے خود سے اپنی کوشش کے تحت ان کو کتاب پر حل کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی حقائق نمبر 2 کی طرف۔ یہ حقائق بھی ایک سبق آموز کہانی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیچاری ایک اجار گھر میں رہتی تھی۔ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، مگر غریب کے گھر میں نہ گوشت ہوتا تھا نہ دودھ، اس لیے بلی کو کھانے میں سوکھے ٹکڑے ملتے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی چوہا چنگل میں پھنس جاتا تو منہ کا مزہ بدل لیتی۔ ہوتے ہوتے بیچاری بلی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے کسی شہری بلی کا گزر ہوا۔ شہری بلی نے بوڑھی خاتون کی بلی کو برے حال میں دیکھا تو بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، آؤ میرے ساتھ چلو، وہاں تمہیں کھانے کو قیمہ ملے گا، مال اور ڈھیر سارے مزے کے کھانے، 4 ہی دن میں پھول کر کھپا ہو جاؤ گی۔ بھوکی بلی نے مزیدار کھانوں کے نام سنے تو منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ خوشی سے شہری بلی کے ساتھ ہو لی۔ شہری بلی ایک امیر کے گھر میں روز ڈاکے ڈالا کرتی تھی۔ ادھر دسترخوان بچھا کھانے چنے جاتے، ادھر بلیاں آ جاتی اور تمام وقت اچھل پھاند کرتی رہتی۔ ان میں شہری بلی بھی شامل ہوتی۔
اتفاق کی بات امیر نے اس دن نوکر کو حکم دیا تھا کہ کھانے کے وقت غلیل لے کر بیٹھ جانا اور جو ہی کوئی بلی نظر آئے فوراً نشانہ بنا دے۔ شامت کی ماری بوڑھی خاتون کی بلی مزیدار کھانوں کی خوشبو سن کر لپ چھپ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ ملازم نے تاک کر غلہ مارا۔ غلہ کا لگنا تھا کہ ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بوڑھی خاتون کی بلی جان بچا کر لنگڑاتی ہوئی بھاگی، کہتی جاتی تھی کہ غلیل والے سے جان بچ جائے تو اپنے گھر کی سوکھی روٹی اچھی۔ جی تو بچوں آپ نے دیکھا کہ چوری کرنا بری بات ہے، اور چوری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے کہ بے شک اس کو لالچ اس نے دیا کہ اچھے اچھے کھانے ملیں گے، لیکن اس کی شامت آ گئی۔ اب ہم اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں سب۔ اجاڑ گھر، ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر، سوکھ کر کانٹا ہونا، بہت زیادہ دبلا ہونا، نشانے لگانے، غلیل نشانہ لگانے کے لیے غلہ پھینکنے والی دو شاخہ لکڑی کا آلہ۔ یہ پرانے زمانے میں شکار کے لیے بھی غلیل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لکڑی کا ایک آلہ ہوتا تھا جس میں پلاسٹک یا لاسٹک ڈال کر تو پتھر کی مدد سے نشانہ لگایا جاتا تھا۔ تاک کر نشانہ لے کر، پھول کر کپا ہونا، بہت موٹا ہونا، منہ میں پانی بھر آنا، کسی چیز کو دیکھ کر جی للچانا، لپ چھپ تیزی سے۔ اچھا جی، اب ہم ان سوالوں کے جواب جان لیتے ہیں۔ بوڑھی خاتون کہاں رہتی تھی؟ بوڑھی خاتون ایک اجاڑ گھر میں رہتی تھی۔ ان کی بلی سوکھ کر کانٹا کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ غریب تھی، گھر میں نہ گوشت ہوتا تھا نہ دودھ، اس لیے بلی کو بھی کھانے کے میں روکھے سوکھے ٹکڑے ہی ملتے تھے۔ شہری بلی بھوکی بلی کو شہر کیوں لے جانا چاہ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اس کو لالچ دے رہی تھی کہ ہم شہر جائیں گے تو ہم مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ شہری بلی کیسے کھانا حاصل کرتی تھی؟ شہری بلی چوری کر کے کھانا حاصل کرتی تھی۔ سوال نمبر 5، کیا اس کا کھانا حاصل کرنے کا طریقہ صحیح تھا؟ اپنے جواب کی وجہ لکھیں۔ یہ آپ نے سوال خود سے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 142 کے شروع میں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تاک کر، سوکھ کر کانٹا ہونا، منہ میں پانی بھر آنا، ٹخنا۔ متضاد اور مترادف کا فرق، یہ والے بھی متضاد اور مترادف الفاظ پہلے کروائے جا چکے ہیں، آپ نے اپنی کوشش کے تحت ان کا کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 6، تمنائی جملے، یہ آپ نے خود سے کاپی پر کرنے ہیں۔ کاش، میری دعا ہے، اللہ کرے، کتنا اچھا ہو۔ آج کے سبق میں آپ نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں جانا، حقائق نمبر 1 اور حقائق نمبر 2 کے بارے میں جانا۔ حقائق نمبر 1 میں آپ نے سیکھا کہ نیکی، چھوٹی سی نیکی بھی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور حقائق نمبر 2 میں آپ نے سیکھا کہ انسان اپنے گھر کی روکھی سوکھی کھا لے، مگر لالچ اور چوری انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔